بلیف کرتا کیا ہے؟ بلیف کے فائدے کیا ہیں؟ بلیف کے فائدے یہ ہیں کہ بلیف پاسبلٹیز کو جنریٹ کرتا ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو مہمیز دیتا ہے، اسے فیول دیتا ہے، پاسبلٹیز، نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ راستے میں مشکلات ہر آدمی کی آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اچھا، کچھ آدمیوں کو وہی مشکلات تکلیف دیتی ہیں، کچھ آدمیوں کو وہی تکالیف مزہ دیتی ہیں، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 17-18 سال کا ایک نوجوان تھا، اس نے روس کے خلاف جہاد جب ہو رہا تھا، اس نے روس کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، پارٹیسپیٹ کرتا رہا۔ دوران جنگ یہ ہوا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اگر ایک آنکھ آپ کی، میری، ہم میں سے کسی کی ضائع ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو کالا چشمہ لگائیں گے اسے چھپانے کے لیے، بالوں کی لمبی سی پف بنا کے اس کے اوپر مطلب اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے نا۔ پھر اگر کوئی شخص کے ہوئے کانے تو ہمیں اس پر پیار آئے گا کہ غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا نا، بہت غصہ آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کی آنکھ چلی گئی، آنکھ چلے گی، وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد ایک خاص خطہ زمین پر اس کی حکومت قائم ہوئی، اب حکمران بن گیا۔ تو ایک صحافی اس کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچا، اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، کیا کبھی آپ کو اس بات کا افسوس نہیں ہوا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ بدقسمت انسان، تمہاری دونوں آنکھیں دنیا میں ہیں، تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوا؟ میری تو ایک آنکھ جنت میں ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی کے لیے وہ لاس ہے کہ آنکھ نہیں ہے، وہ نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، لیکن اس آدمی نے خاص مشن کے لیے آنکھ دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آنکھ جو چلی گئی بیسیکلی یہ صحیح کام آ گئی، یہ جنت میں چلے گی، دوسری آنکھ جو ہے ابھی سزا بھگت رہی ہے جہاں پہ۔ اس کے منہ سے یہ فکرہ کیوں نکلا؟ اپنے مشن پر بلیف۔ ایسے ہی ہے، راستے کی مشکلات جو وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ فیل ہی نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی منزل ٹھیک اور سچی ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب بلیف کا لیول ایسا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بلیف، ایک شخص جو بلیف کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ایسے 99 لوگوں سے بہتر ہے جو صرف شوق کی خاطر کام کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے شوق بہت ہے کام کرنے کا، اور کئی لوگ جنون کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں شوق کے ساتھ کام کرنے والا اور جنون کے ساتھ کام کرنے والا، دونوں میں سے جلد کامیاب ہونے کے کس کے چانسز ہیں؟ جنون کے ساتھ۔ تو آپ لوگ شوق سے کام کرتے ہیں کہ جنون سے؟ تو آپ جنونی ہیں؟ جنونی تو پاگل کو کہتے ہیں یار، پاگل ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ پھر بلیف کا ایک اور فائدہ کیا؟ سیلف موٹیویشن۔ جب آپ کو اپنے مقصد پر، اپنے اوپر، اپنی ٹیم پر، اپنے لیڈر پر یقین ہو تو آپ کو باہر سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگ آ کے کہیں شاباش تم کر سکتے ہو، تالیاں بجائے، ویری گڈ، یس یو کین ڈو اٹ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ کے اندر سے یقین کی جو ہے نا اس کا الاؤ بھڑکتا ہے، وہ کہتا ہے تم کر سکتے ہو، اٹھو، تمہارے اندر اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تم ہی اس میدان میں جا کر اسے فتح کر سکتے ہو۔ پھر آپ کو باہر سے ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹریننگ ہو گئی ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ کئی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، پھر لیڈر انہیں ریمائنڈر دیتا ہے، پھر لیڈر انہیں ٹریننگ والے دن فون کرتا ہے۔ کچھ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ خود فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی ٹریننگ کب ہے؟ یہ بھی ہے لوگ۔ دونوں لوگوں میں فرق کیا ہے؟ موٹیویشن کا۔ ایک کو ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور ایک کو خود پتا ہے کہ میری منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے اندر سے موٹیویشن نکلتی ہے، اسے کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کسی آدمی کے کہ وہ اسے کہے کہ یہ کام کر لو۔ تو جو موٹیویشن اندر سے نکلے وہ بہتر ہے یا جو باہر سے آئے وہ بہتر ہے؟ آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ تو بلیف کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے۔ تو بلیف ہونا چاہیے، کس چیز کے بارے میں ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر، ویری گڈ، اور اپنے سسٹم پہ، اپنی ٹیم پر، اپنے لیڈر پر، اپنے اللہ پر، جی، سکلز کے اوپر۔ اور یقین کس پر ہونا چاہیے؟ سسٹم پہ ہو گیا، آپ نے بتا دیا۔ اور ٹارگٹ کے اکمپلشمنٹ کا، ٹارگٹ گول کے اوپر یقین، منزل کے اوپر یقین۔ اور اس کے بعد بڑی اہم بات، بلیف ان یور سیلف۔ وہ آپ نے کیا خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات ہوگی۔ 7 ارب لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں تکلیف دی؟ کیوں آپ کو اس دنیا میں بھیجا؟ 7 ارب لوگ تو پہلے سے موجود تھے، وائی یو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں بھیجا آپ کو؟ 7 ارب لوگ تو پہلے سے موجود تھے، آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو باقی 7 ارب سے نہیں ہونا۔ اگر آپ نے بھی وہی کرنا تھا پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے کچھ ایسی خاص کوالٹیز ہیں جو ان 7 ارب میں نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے جو باقی 7 ارب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ اتنے امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعارف کراتا ہے احسن الخالقین کے نام سے، تمام خالقوں میں سے بہتر خالق، اور وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
میں نے انسان کو بہترین توازن پر آسن ترین طور پر پیدا کیا. یہی کہتا ہے نا, بنانے والا سب سے بہتر احسن الخالقین, اور وہ اپنی مختلف پروڈکٹس میں سے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین توازن پر قائم کیا. تو آپ کی معمولی چیز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے پر بلیف ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے کچھ خاص سکلز, کچھ خاص صلاحیتیں دے کر بھیجا گیا ہے, اور جب میں انہیں بروئے کار لاؤں گا تو میں وہ کام کر سکوں گا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, میں کامیاب ہوتا رہوں گا.